بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. شام کے سائے ہر طرف پھیلنے کو تھے. میں کھانے پینے کی اشیاء سمیٹ رہا تھا. یہ ہوٹل کرائے پر خریدا تھا. سوچا تھا کہ اس سے اپنے گھر کی روزی روٹی چلاؤں گا، مگر مسلسل 3 دنوں سے اس ہوٹل کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. شاید یہ ایک ویرانے میں تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگ ہجوم والی جگہوں پر جانا زیادہ پسند کرتے تھے. آج تیسرا دن تھا. مایوسی میرے چہرے پر پوری طرح واضح تھی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس ویران سڑک پر مجھے ایک لڑکی آتے ہوئے دکھائی دی، جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہاں پر عورتوں کا آنا بہت ہی کم ہوتا تھا. یہ پٹھانوں کا قبیلہ تھا، اور پٹھانوں کی عورتیں کبھی بھی اس طرح یوں سڑکوں پر اکیلی نہیں پھرتی تھیں. پھر یہ لڑکی کون تھی؟ شام کے اس وقت جب کہ مغرب کی اذانیں چاروں طرف گونج رہی تھیں، اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت بڑی مصیبت سے لڑ کر یہاں پہنچی ہے. پھر وہ میرے ہی ہوٹل کے آگے آ کر رکی اور میری طرف دیکھ کر بولی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ویسے بھی آج میری کوئی کمائی بھی نہیں ہوئی تھی، سارا سامان ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ چلو کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، شاید اسی سے ہی خدا راضی ہو جائے. پھر میں نے چائے پراٹھا اس کے آگے بنا کر پیش کر دیا. وہ مزے مزے سے چائے پراٹھا کھانے لگی. تھوڑی ہی دیر بعد وہ کھانا ختم کر چکی تھی. اس نے برتن میری طرف بڑھائے. جب میری نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں تو میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں. وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی، میں نے آج تک اتنا حسن کسی عورت میں نہیں دیکھا تھا. اس کے لمبے گھنے گھنگریالے بال تھے، سرخ و سفید رنگت اور نیلی آنکھیں. پھر میں اسے کہنے لگا کہ آج سے پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا، کیا تم کوئی مانگنے والی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بہت مجبوری کے تحت یہاں آئی ہوں، اپنی خوشی سے نہیں. یہ کہہ کر وہ مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس اسی راستے کو پلٹ گئی جہاں سے آئی تھی. میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر شاید وہ صرف بھوک کی وجہ سے میرے ہوٹل کی طرف آئی تھی، اور میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا جب تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی. میرا نام دراب خان ہے. میرا تعلق ایک پٹھان فیملی سے تھا. ہم 6 بہن بھائی تھے. ہماری صرف ایک ہی بہن تھی. ہم کچھ زیادہ امیر خاندان سے تعلق نہ رکھتے تھے. ہر کوئی اپنے گزارے کے لیے ہمیشہ محنت مزدوری کرتا رہتا تھا. میرے ابا پیشے کے حساب سے ایک باورچی تھے. ان کا اپنے چھولے چاول کا ایک ٹھیلا تھا. وہ چھولے چاول بنا کر ایک اسکول کے سامنے بیچا کرتے تھے. ان کے ہاتھ کا ذائقہ بہت مشہور ہو چکا تھا. بہت سے لوگ ان کے چھولے چاول کھانا پسند کرتے تھے. ہمارے گھر میں تقریباً سبھی افراد کھانا بنانے میں ماہر تھے. ہماری اماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہم سب بہن بھائیوں کے ہاتھ میں آیا تھا. انہوں نے ہمیں بھی ہمیشہ محنت مشقت کرنا ہی سکھایا تھا، کیونکہ نوکری ملنا آج کے دور میں کافی مشکل تھا. میرے سارے بھائی اب شادی شدہ تھے، الگ الگ گھروں میں منتقل ہو گئے تھے، اور ایک خوش باش زندگی بسر کر رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، جبکہ میں ابھی تک کنوارا تھا. ایک دن ابا گھر واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک کسی نے ابا کے ٹھیلے کو نہ جانے کس ٹرک والے نے ایک زوردار طریقے سے ٹکر ماری، تو ابا بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے. ان کا زخم اتنا گہرا تھا کہ ان کا ایک پیر کاٹنا پڑا. یوں وہ ہمیشہ کے لیے ایک چارپائی کے ہو کر رہ گئے. اماں نے بھی ان کا بہت صدمہ لیا، کیونکہ ابھی میری چھوٹی بہن اور میں ہی گھر پر تھے. میری بہن اور میں ابھی پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد اماں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کھانا بنا کر فروخت کیا کریں گی، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو سکے. میں اس بات پر ہرگز رضامند نہیں تھا. میرا تعلق ایک غیرت مند قبیلے سے تھا، اور میں اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری ماں کھانا بنا کر بیچے، جبکہ ان کا ایک جوان بیٹا بھی موجود ہے. یوں میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولوں گا، کیونکہ ابا کی طرح ٹھیلے پر کھانا بیچنا مجھے تھوڑا محنت کا کام لگتا تھا، جبکہ ایک جگہ ہوٹل پر بیٹھ کر کھانا بنا کر سیل کرنا اس سے کافی بہتر طریقہ تھا. یوں میں نے اماں سے کچھ پیسے ادھار لیے. پہلے دن ہی ایک ویران علاقے میں چھوٹا سا ہوٹل کرائے پر لے لیا. اماں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ جب میرا ہوٹل کمانے لگے گا تو میں ان کی ساری رقم ان کو واپس کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کو چلانے کی ذمہ داری بھی اب مجھ پر آ گئی تھی. مگر مسلسل 3 دن سے میں گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں لے کر گیا تھا. پھر اس دن وہ لاچار لڑکی میرے ہوٹل پر آئی، کھانا کھا کر واپس چلی گئی. میں نے بھی جلدی سے سارا سامان سمیٹا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا. میں ہمیشہ مغرب سے پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا.
کیونکہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا، اس لیے زیادہ تر میں مغرب کے وقت بھی اپنا ہوٹل بند کر دیا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ علاقہ بھی کافی ویران اور سنسان تھا، اماں بھی ہمیشہ مجھے یہی بات کہتی تھیں کہ اندھیرا ہونے کے بعد اپنا کاروبار کا سامان سمیٹ لیا کرو۔ یوں میں جلد ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ مگر آج کافی دیر تک میں یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ رات کو میں گھر گیا، پیسوں کا وہ بکسا جس میں میں اپنے پیسے رکھا کرتا تھا وہ میں نے اٹھا کر سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ 3 دنوں سے میں نے اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا۔ جب اماں کھولیں گی تو آج بھی روز کی طرح انہیں مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرے خیالوں پر مسلسل وہ لڑکی حاوی ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر مجبور معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا کہ وہ اس سنسان سڑک پر پھر رہی تھی۔ اس کے گھر والے کہاں تھے؟ پھر میں سوچنے لگا کہیں وہ کوئی خراب لڑکی تو نہیں تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ نہیں، اس کے چہرے سے ایسا ہرگز معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی غلط ارادے سے سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ یقیناً کوئی مجبور لڑکی تھی۔ اگلی صبح پھر سے میں اٹھ کر اپنے ہوٹل پر آ گیا۔ میں نے چائے کا پتیلا چڑھایا۔ اکا دکا لوگ ہی ادھر آ رہے تھے، چائے پی کر پیسے دے کر وہاں سے چلے جاتے۔ پھر دوپہر کے وقت جب رش کافی بڑھ گیا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ پہلے تو یہاں پر اتنے لوگ نہیں آتے تھے۔ پھر آج کیسے اتنے لوگ میرے ہوٹل کی طرف آ رہے تھے؟ ابھی میں چائے بنا ہی رہا تھا جب میری نظر ہوٹل کے ایک کونے پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ تو وہی کپڑے تھے جو کل وہ لڑکی پہنے ہوئے تھی۔ پھر میں اس کے قریب گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دبائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، کون ہو تم؟ اس نے فوراً میری جانب دیکھا، خوف سے کانپنے لگی، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، نہیں تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بہت مجبوری کی وجہ سے یہاں پر چھپنے آئی ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ میں اسے کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، تم آرام سے یہاں بیٹھی رہو، یہاں پر تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، پریشان مت ہو۔ پھر میں نے اسے کھانے کا پوچھا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلا دی، کہنے لگی میں کل سے بہت بھوکی ہوں۔ پھر میں نے کل کی طرح اسے چائے اور پراٹھا پیش کیا تو وہ فوراً سے چٹ کر گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی نظروں میں ابھی بھی بھوک باقی تھی۔ یوں میں نے 2 پراٹھے مزید بنائے، اس کے آگے پیش کر دیے تو وہ انہیں بھی جلدی سے ختم کر گئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی پتلی سی لڑکی 3 پراٹھے کس طرح سے کھا گئی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ شاید وہ کئی دن سے بھوکی ہے اور اس جنگل میں بھٹک رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک لوگوں کا رش بھی کافی کم ہو گیا تھا۔ آج میرے چہرے پر ایک سکون چھایا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ چند پیسے آ گئے تھے۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایک مجبور لڑکی ہوں، اس جنگل کے پیچھے میری ایک جھونپڑی ہے جس میں میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کی بات نے میرے دل کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں لکڑیاں جمع کر کے بیچتی ہوں، مگر کچھ دنوں سے کچھ اوباش لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے اپنا کام سکون سے نہیں کرنے دے رہے، جس کی وجہ سے میں بہت خوف میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ آپ نے مجھے کھانا کھلا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ میں اسے کہنے لگا کہ نہیں، اس میں احسان کی کیا بات ہے، روزی تو خدا کی دی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے جس کے ہاتھوں سے چاہے دلوا دیتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ آپ خدا کے لیے میری شکر گزار نہ ہو، بلکہ خدا کے آگے شکر گزار ہوں جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ نے بھی مجھے مہمان نوازی کا موقع دینا ہے، بے شک میں غریب لڑکی ہوں مگر میں بہت مہمان نواز ہوں۔ اس کی اس بات نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، میں ضرور تمہارے گھر آؤں گا۔ وہ کہنے لگی وعدہ کریں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگی کل شام کو آپ میرے گھر ضرور آنا، میرے ہاتھ کی چائے پینا۔ میں نے اسے ہاں کہہ دیا، وہ بہت خوش ہو گئی۔ اب وہ مسکراتی ہوئی یہاں سے چلی گئی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر جنگل میں کون سی طرف تھا۔ وہ ایک نہایت غریب لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ میں خالی ہاتھ تو اس کے گھر نہیں جا سکتا، مجھے یقیناً اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی اشیاء لے کر ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ایک غریب لڑکی ہے، نہ جانے میرے چائے پانی کا کس طرح سے بندوبست کرے گی۔ وہ میرا احسان بھی نہیں رکھنا چاہتی، وہ بہت خوددار لڑکی تھی۔
یہ سوچ کر میں فروٹ اور ایک برتن میں چاٹ ڈال کر شام کے وقت جنگل کی طرف چلا گیا۔ آج میں نے ہوٹل تھوڑا جلدی بند کیا تھا، ابھی مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہاں پر کچھ دیر گزار کر میں اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ اگر مجھے گھر آتے ہوئے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو میری اماں پریشان ہو جاتی تھی، مگر وہاں پر نہ جا کر میں اس غریب لڑکی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ آج تو میری بہت اچھی آمدنی ہو گئی تھی۔ آج گاہک بھی جیسے میری دکان پر ٹوٹ پڑے تھے، اور میں صحیح معنوں میں بوکھلا کے رہ گیا تھا کہ میں اتنے سارے گاہکوں سے کیسے نمٹوں گا۔ مغرب کے وقت جب میرے پاس سامان ختم ہو گیا تب بھی اکا دکا لوگ موجود تھے۔ ان سے میں نے معذرت کی اور انہیں کل مطلوبہ سامان دینے کا وعدہ کیا۔ پھر میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب میں جنگل میں پہنچا تو ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور میں یہ سوچ کر خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تم کس طرف رہتی ہو۔ اگر میں اس کی رہائش کے بارے میں پوچھ لیتا تو میرے لیے اس کی جھونپڑی تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اب میں اندازے سے ایک طرف چلنے لگا۔ دائیں طرف گھنے جنگل کا سلسلہ تھا جہاں پر جنگلی جانور بھی رہتے تھے، اور بائیں طرف جنگل کا سلسلہ قدرے کم تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس خطرناک حصے کی طرف تو نہیں رہتی ہوگی، تبھی پھر میں بائیں طرف چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑا سا ہی دور گیا تھا کہ ہر طرف اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ پھیل گیا، اور میں اپنی جگہ پر رک کر یہ سوچنے لگا کہ اس وقت مجھے جنگل میں جانا کہیں مہنگا نہ پڑ جائے۔ جبھی میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، مگر پھر جب اس لڑکی کا خیال میرے دل میں آیا تو میں فوراً سے آگے چل پڑا۔ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کا دل توڑنا غلط بات ہے، مجھے یوں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ وہ تو جانے کس آس سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر میں نہ گیا تو اسے برا لگے گا، اور یقیناً اس نے اپنی ماں کو بھی میرے بارے میں بتا رکھا ہوگا۔ اگر وہ دونوں میرے انتظار میں مبتلا ہوئیں تو میرے نہ جانے کی وجہ سے وہ مایوس ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر میں پھر آگے ہی آگے بڑھنے لگا، مگر اندھیرے میں جنگل میں آگے بڑھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی کے چنگاڑنے کی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور بہت غصے میں ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گیا کہ اگر یہ کوئی جنگلی جانور تھا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دیتا، اور اگر ایسا ہوا تو میرے لیے اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور زمین پر پڑا ہوا ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ جوں میں آگے بڑھ رہا تھا اس آواز کا سلسلہ بھی بڑھ رہا تھا۔ اب میں ایک جگہ پر رک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر میں صحیح طور پر اس کی سمت کا اندازہ نہیں کر سکا۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں اس آواز کے قریب جا رہا ہوں، اور مزید چند قدم بڑھانے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کچھ چمکا ہو۔ وہ کوئی تیز روشنی تھی جو اچانک سے مجھے وہاں پر نظر آئی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ کا رخ اس طرف کیا تو یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی جسامت کا جانور تھا جو دیکھنے میں بن مانس جیسا تھا، مگر وہ بن مانس نہیں تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت تھے اور اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گیا تھا، میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ میں ایک طرف بھاگنے لگا اور میں نے وہ سامان بھی نیچے پھینک دیا تھا۔ اب میرے لیے اپنی جان بچانے سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ تبھی بھاگتے بھاگتے مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گیا۔ ایک شدید تکلیف کا احساس مجھے ہوا تھا، مگر میں پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور آگے بھاگنے لگا۔ وہ جو چیز بھی تھی وہ میرے پیچھے ہی بھاگی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے موبائل کی ٹارچ آف کر دی۔ اب میرا اندازہ تھا کہ وہ شاید مجھے اب نہیں پا سکے گا، شاید وہ دوسری سمت میں نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں کافی دور نکل آیا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں جنگل کی دائیں طرف آ گیا تھا۔ یہ گھنا جنگل تھا، یہاں پر جنگلی اور خطرناک جانور بکثرت پائے جاتے تھے۔ میں حیران پریشان چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ابھی بھی مجھے اپنی طرف اس کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور میری بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد تھا، میں مزید بھاگ نہیں سکتا تھا، یہاں پر رہ کر خود کو موت کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اب میں وہاں سے کافی دور نکل آیا تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا اور مجھے پکڑ کر وہ ایک سائڈ پر لے گئی، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بازو سے پکڑنے والا کون تھا۔
اور وہ جو کوئی بھی تھا تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور اب کی بار قدرے غصے سے بولا کہ تم کون ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں نے جانا تھا۔ تبھی وہ مجھے لے کر ایک جھونپڑی میں آ گئی۔ یہاں پر ایک کونے کے ساتھ لالٹین بھی لٹک رہی تھی جس سے وہ جھونپڑی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ لوگ تو بہت زیادہ غریب تھے جو اس قدر غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی جس کا رنگ بے تحاشا سفید تھا، چہرہ بے تحاشا نورانی تھا اور وہ ہاتھوں میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر کہنے لگی، آہو بیٹا، کیسے ہو تم؟ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، ایک نور کا ہالہ تھا جو مجھے ان کی جانب کھینچ رہا تھا۔ میں مسحور سا ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ میری محویت دیکھ کر کہنے لگیں کہ بڑے ہی اچھے بچے ہو تم، میری بیٹی تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ان کے یوں کہنے پر میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی، اس کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی تھے۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ ہو گیا، اس سے کہنے لگا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں بس آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ بنا کچھ کھائے چلا جائے۔ تبھی میرا ذہن اس کی بات پر اپنے اس سامان کی طرف چلا گیا جو جنگل میں گر گیا تھا اور میں خاص طور پر ان کے لیے لے کر آیا تھا۔ تبھی مجھے اس جانور کا حلیہ جب یاد آیا تو میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوفناک تھا۔ وہ لڑکی اور اس کی ماں دونوں مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میرے یوں تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اتنے گمسم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں ان سے اس بات کا ذکر نہ کروں، مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ جنگل میں ہمیں ایک عجیب سا جانور دکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں تو بن مانس جیسا تھا مگر وہ بہت زیادہ خوفناک تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خوفناک بلا ہے۔ جب اس کی شکل مجھے یاد آئی تو ایک بار پھر سے میں دہشت زدہ ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کا وہم ہوگا، بھلا اس جنگل میں ایسے عجیب و غریب جانور کا کیا کام؟ ایسا جانور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم تو اتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی تائید کرنے لگی اور میں ان کی بات سے اختلاف کر رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھی بات کو اپنی نظر کا دھوکہ کیسے قرار دے سکتا تھا۔ مگر میں پھر خاموش ہو گیا۔ چائے پینے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ جیسے ہی میں جھونپڑی سے باہر نکلنے لگا تو وہ لڑکی جس کا نام نازو تھا وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے ٹوک دیا، اسے کہا کہ تم لڑکی ذات ہو، اس وقت تمہارا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم واپس چلی جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی، پہلے بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا، کہنے لگا تم ایک نازک سی لڑکی ہو، تم بھلا کیا کر لو گی؟ نازو کہنے لگی کہ میں اسی جنگل میں پلی بڑی ہوں، یہاں کے میں چپے چپے سے واقف ہوں، آپ کے لیے یہ جگہ اجنبی ہے، میرے لیے نہیں، اسی لیے آپ کو حفاظت سے منزل پر پہنچانا میرا فرض بنتا ہے۔ میں اسے کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا مگر پھر میں خاموش ہو گیا اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ اب میں جنگل کی حدود سے باہر نکلا ہی تھا اور نازو وہیں پر کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ جب میں گھر آ گیا تو امی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی، آج تم بہت زیادہ لیٹ آئے ہو، عموماً اتنی دیر تم لگاتے تو نہیں ہو۔ تبھی ان کی نظر میرے لباس پر پڑی اور ان کی نظروں کے تعاقب میں نے بھی دیکھا تو گھبرا گیا، کیونکہ جب میں جنگل میں گرا تھا تو میری ٹانگ پر زخم بھی آیا تھا اور میرے کپڑے بھی وہاں سے پھٹ گئے تھے۔ امی نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی تم کہیں کسی سے لڑائی تو کر کے نہیں گھر آ رہے، تمہارے حلیے کو کیا ہوا ہے؟ اب امی کو میں نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ میں ایک لڑکی سے ملنے کے لیے جنگل میں گیا تھا، وہاں پر ایک جنگلی جانور میرے پیچھے لگ گیا تھا، اس لیے میں گر گیا، مجھے چوٹ آئی ہے۔ امی مجھے ڈانٹنے لگی کہ تمہیں اس وقت جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی، خبردار اگر آج کے بعد تم جنگل کی طرف گئے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ تم ایک لڑکی سے ملنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے، آخر ایسی کون سی بات تھی اس لڑکی میں؟ امی کی بات پر میں جھنجھلا گیا، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہیں۔ امی خدا کے لیے ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہی ہیں،
وہ ایک غریب لڑکی ہے، میں نے بس اس کی مدد کی تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ آپ میری امی سے ملیں تو میں بہن سمجھ کر اس کے گھر پر چلا گیا۔ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اب کی بار امی میری بات کو سمجھ گئی تھی اور ان کے منہ سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسی ویسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہاری خالہ سے بہت پہلے تمہارے اور ثنا کے رشتے کی بات کی تھی اور تم بھی اس بات سے واقف ہو۔ یہ بات سن کر میرے ہونٹوں پر میٹھی سی مسکان پھیل گئی، کیونکہ ثنا مجھے بہت پسند تھی اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ وہ رخصت ہو کر میرے گھر میں آئے۔ امی نے جب اس کے نام پر میرا کھلا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ خود بھی خوش ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ ہمیشہ خوش رہو، میرا مان کبھی مت توڑنا۔ امی کے جانے کے بعد میں ثنا کے خوش کن خیالوں میں کھو گیا اور وقتی طور پر یہ بھی بھول گیا کہ آج میں نے کون سا خوفناک منظر دیکھا تھا۔ وقتی طور پر اس منظر کو بھی بھول گیا تھا۔ اگلے 3 دن تک وہ لڑکی دوبارہ میرے ہوٹل پر نہیں آئی اور میں دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا نہ جانے کیا حال ہو رہا ہوگا، نہ جانے انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، یا بھوک کی وجہ سے تڑپتی رہی ہوں گی۔ یہ خیال ہی مجھے تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ تبھی مغرب کے بعد میں نے ایک شاپر میں فروٹس اور کچھ کھانے پینے کا سامان ڈالا اور پھر دوبارہ سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ آج میں جنگل کی بائیں طرف جا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس طرف تو خطرناک حد تک گھنا جنگل ہے اور اس طرف تو میں نے سنا تھا کہ جنگلی جانور بھی بکثرت پائے جاتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی جھونپڑی یہیں پر تھی اور وہ لوگ اس جنگل کے خطرناک حصے میں ہی رہتے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر وہ لڑکی مجھے دیکھ کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گیا۔ نازو تو مجھے یہیں پر لے کر آئی تھی، مگر اب یہاں آس پاس دور دور تک کوئی بھی جھونپڑی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں وہاں سے کئی قدم آگے کی جانب بڑھا، ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا، مگر کہیں بھی ان لوگوں کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ کچھ دن پہلے ہی یہاں پر ان لوگوں کی جھونپڑی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی یہیں پر رہ رہی تھی، اور اچانک سے وہ دونوں کہاں چلے گئے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ یہی سوچ کر میں تھکے ہارے قدموں سے گھر کی جانب آ گیا۔ راستے میں مجھ سے غریب غربا عورتیں اور بچے ملے۔ میں نے کھانے پینے کا وہ سامان ان میں بانٹ دیا۔ بجھے دل سے گھر میں داخل ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ لڑکی دوبارہ میرے ہوٹل پر نہیں آئی۔ اس دن میں معمول کے مطابق اپنا ہوٹل بند کر کے جانے ہی والا تھا جب وہ وہاں پر آئی۔ ہمیشہ کی طرح ملکجے لباس اور بکھرے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بہت برے حال میں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں تم اس قدر بکھری بکھری لگ رہی ہو؟ وہ خاموش رہی، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم لوگوں سے ملنے کے لیے وہاں پر گیا تھا، مگر تم لوگ تو جنگل میں نہیں تھے، اب تم لوگوں نے کہاں پر اپنی رہائش رکھ لی ہے؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ کب گئے تھے؟ جب میں نے اسے اپنے جانے کا بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو وہاں پر کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ اس کی بات پر میں چونک پڑا، مجھے بھلا کس نے نقصان پہنچانا تھا؟ اب کی بار وہ قدرے سنبھل کر بولی کہ میرا مطلب تھا کہ اس طرف تو جنگلی جانور ہیں، آپ کو کسی جانور نے نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ اس کے یوں میرا خیال کرنے پر میں مسکرا پڑا۔ اس سے کہنے لگا کہ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یوں صحیح سلامت تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے بھی میری بات سن کر تائید میں سر ہلایا۔ تبھی میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ بھی زردی مائل ہو رہا تھا، ہونٹوں پر جیسے پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوا جیسے وہ نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ وہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑی جیسے صدیوں سے بھوکی ہو۔ اس کو دیکھ کر میرا دل دکھ سے بڑھ گیا۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تو میں نے ایک شاپر میں اس کی ماں کے لیے کھانا دیا۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم لوگ اب کہاں پر رہ رہے ہو؟ اگر میں تم لوگوں سے ملنے آؤں تو کیسے آؤں گا؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، کہنے لگی، میں خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گی۔ مگر یہ میری بات کا جواب نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس نے مجھے اپنی رہائش کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ اس دن جب میں گھر واپس آیا تو امی بہت خوش تھی، کہنے لگی، آج میں نے تمہاری ثنا کے ساتھ شادی کی تاریخ طے کر دی ہے اور اب میرا تم دونوں کی بہت جلد شادی کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ کے کرم سے ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اب میں اس قابل ہو گئی ہوں
کہ اپنے بیٹے کی شادی پر اپنے تمام ارمان نکال سکوں۔ امی کی بات پر میں مسکرا دیا، کہنے لگا کہ جیسے آپ کی مرضی آپ ویسے کریں۔ امی اب زور و شور سے میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ کافی دن گزر گئے تھے، دوبارہ وہ لڑکی میرے ہوٹل پر نہیں آئی تھی اور میں لاشعوری طور پر اس کا منتظر رہنے لگا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس سے اپنی شادی کے بارے میں بتاؤں گا، اسے کہوں گا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ میری شادی پر ضرور آئے۔ میں اسے یہ بات بتانے کے لیے بے تاب تھا، مگر وہ تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی آئی ہی نہیں۔ اس دن جب وہ آئی تو بہت ہی زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ آ کر وہ کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گئی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے اسے یوں دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا، کہنے لگا لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے ہیں، میں ان سے چھپ کر یہاں بیٹھی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ جب میں نے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھا تو یہاں پر مجھے کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم نے اس دن بھی کہا تھا کہ تمہارے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے ہیں اور آج بھی تم یہی بات کر رہی ہو۔ آخر وہ لوگ کون ہیں اور تم سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ وہ کون ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی میں ابھی آپ کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی۔ اس کی بات سن کر میں جھنجھلا گیا، مگر کیوں نہیں بتا سکتی؟ آخر بتانے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر وہ شاپر اٹھا کر چل پڑی، اور جب وہ چند قدم آگے بڑھی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اسے اپنی شادی پر آنے کی دعوت دینی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے اپنا ہوٹل بند کیا، کیونکہ اس وقت تو گاہک آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ جو یہاں پر موجود تھے وہ چلے گئے تھے۔ پھر میں اسی راستے پر چل پڑا جہاں سے وہ چلتے ہوئے گئی تھی۔ کافی دور چلتے رہنے کے بعد مجھے وہ دور سے نظر آ گئی۔ اس کے قدموں کی رفتار غیر معمولی تیز تھی۔ مجھے بھاگ کر اس تک پہنچنا پڑ رہا تھا اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے آواز دے کر میں توجہ کروں، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ آس پاس رہنے والے لوگوں نے اگر مجھے یوں اس کے تعاقب میں چل کر اسے مخاطب کرتے ہوئے دیکھا تو نہ جانے وہ کیا سوچیں گے۔ میری تو خیر تھی، مگر وہ لڑکی ذات تھی اور اس طرح سے بدنام ہو سکتی تھی۔ جبھی میں اس کو بنا پکارے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب ہم دونوں میں فاصلہ کافی کم رہ گیا تھا، مگر وہ اس قدر تیز چل رہی تھی کہ میرے لیے اس تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے یوں تیز چلنے پر میں حیران رہ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے پیچھے گنڈے تھے، شاید اسی لیے وہ اتنا تیز چلی جا رہی تھی کہ کہیں دوبارہ سے گنڈوں کی نظر پڑنے سے پہلے اپنے گھر پر پہنچ جائے۔ اب قبرستان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گیا۔ اچانک ہی وہ نظروں سے غائب ہو گئی، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان تھا، اکا دکا درخت تھے اور آبادی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر نازو کہاں گئی؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ابھی میں نے اسے یہیں پر دیکھا تھا اور میری نظروں کے سامنے سے پلک جھپکتے میں وہ غائب ہو گئی۔ یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، تو نازو کہاں جا سکتی تھی؟ یہی سوچ کر میں چند قدم مزید آگے بڑھایا۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی دراز، کوئی چھوٹا سا گھر یا جھونپڑی ہو، مگر دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں حیران پریشان سا واپس ہو لیا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ نظروں کے سامنے سے اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ اب امی نے بھی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ روزانہ میں اپنے ہوٹل پر آتا، میری نظریں بار بار اس راستے کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے نازو چل کر گئی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو اس کے بعد نظر ہی نہیں آئی۔ اب میں یہ سوچ کر مایوس ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے کہیں اور چلی گئی ہو، تبھی اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ یہاں میرے پاس ہوٹل میں نہیں آ رہی۔ اس دن میری مہندی تھی، کچھ دن میں نے ہوٹل بند رکھا تھا۔ شادی کے چوتھے دن جب میں نے ہوٹل کھولا تو وہاں پر بہت سارے گاہک آئے ہوئے تھے جو میرا ہوٹل کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے اتنے دن کی غیر حاضری کا سبب پوچھ رہے تھے اور کچھ لوگ مجھے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اس دن جب میں شام کو جانے لگا تو وہاں پر نازو آ گئی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ برے حالوں میں تھی۔
بھوک اور مفلسی تو اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جو اس سے شکوہ کرنا چاہتا تھا، اب میرے سارے شکوے دم توڑ گئے۔ میں اس سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا، وہ سوال نہ جانے کہاں کھو گئے۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ایک شاپر میں کھانا ڈال کر اسے دے دیا، وہ بھی بنا کچھ کہے وہ شاپر لے کر چلی گئی۔ شاید وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں گھر آیا تو میرا دل بار بار دکھی ہو رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے بے تحاشا ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے اپنا ہوٹل کھولا اور کاؤنٹر پر جا کر کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گیا۔ وہاں نازو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سارے جہان سے چھپ کر، ناراض ہو کر یہاں پر آ کر بیٹھی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو میں سب کچھ بھول بھال کر اس سے پوچھنے لگا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تبھی مجھے یاد آیا کہ ہوٹل تو بند تھا، میں خود تالا لگا کر گیا تھا اور وہ میرے سامنے ہی یہاں سے گزر کر گئی تھی، اور دروازہ باہر سے بند تھا تو وہ آخر اندر کیسے آئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں حیران پریشان سا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی میری حیرانگی اور بے یقینی دیکھ کر افسردگی سے مسکرا دی۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے ہوں گے، دل میں بہت سی سوچیں آ رہی ہوں گی۔ میں بھی آپ کو اپنی حقیقت، اپنا سچ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اتنی بات کہہ کر نازو رونے لگی۔ اس کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بنا بات کے رو کیوں رہی ہے۔ پھر میں اس کے سامنے والی کرسی پر حیران پریشان سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے کہنے لگا، کیسا سچ؟ ایسی کون سی حقیقت ہے تمہاری جو تم نے مجھ سے چھپائی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں ایک جن زادی ہوں، انسان نہیں ہوں۔ اس کی اس بات کو سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میری بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک جن ذاتی ہوں، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے جن کو میں نے ہمدردی سے دیکھا۔ میں یہ تو جان گیا تھا کہ وہ بہت بے ضرر تھی، وہ خود حالات کی ستائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کسی کو کیا نقصان پہنچانا تھا؟ جب بھی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تم اس قدر بدحالی میں کیوں ہو؟ کتنی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی، سوچتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں جنات نگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد محترم سپہ سالار تھے، بہت بہادر تھے، بہت جنگجو بھی تھے، شہنشاہ جنات کے وہ خاص ملازم تھے۔ ان کے دربار میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان سے جلتے تھے، جو انہیں شہنشاہ جنات سے دور کر دینا چاہتے تھے، ان کی نظروں سے گرا دینا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے میرے ابو پر چوری کا الزام لگا دیا۔ شہنشاہ جنات کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد ایسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ شہنشاہ جنات کو ان پر بہت اعتماد تھا۔ میرے والد ان کے خاص ملازم تھے، اور اب جب میرے والد پر یہ الزام لگا تو شہنشاہ جنات اس بات سے جیسے ٹوٹ کر رہ گئے، اور تبھی انہوں نے ابو کو سنگین سزا دی تاکہ کوئی اور انسان شہنشاہ جنات کا اعتماد حاصل کر کے ایسی غلطی نہ کر سکے۔ ابو اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگتے رہے، شہنشاہ جنات کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے رہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مگر کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، اور وہ اسی دوران چل بسے۔ ابو کے بعد ہم لوگوں پر زندگی بہت تنگ ہو گئی، ہمیں جنات بہت تنگ کرنے لگے، ستانے لگے، اور پھر وہ جن زادیاں جنہیں مجھ سے، میری ماں سے مسئلہ تھا، وہ بھی میرے اور میری ماں کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں بنا کر جنات کے سردار تک پہنچاتی تھیں۔ چونکہ میرے ابو کی وجہ سے ہم دونوں بھی مشکور قرار دی گئی تھیں، اس لیے ہمیں ہماری دنیا سے نکال دیا گیا، ہم سے ہماری طاقتیں چھین لی گئیں، ہم دونوں ماں بیٹی انسانی دنیا میں آ کر رہنے لگے۔ یہاں پر زندگی گزارنا آسان نہیں تھا۔ ہم نے ساری زندگی اپنی جنات نگری میں شاہانہ زندگی گزاری تھی، اور یہاں پر بھوک تھی، مفلسی تھی، بہت کچھ تھا جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور بلا شبہ یہ زندگی بہت مشکل تھی۔ میں نے اتنی مشکلات کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر میری ماں ہمیشہ صبر شکر کرتی رہی، مجھے بھی اسی پر درس دیتی رہی۔
तभी कुछ मेरे कबीले के आवारा जिन्नात थे जिन्हें मेरे बारे में पता चल गया। वो मुझे तंग करने के लिए आ गए, इसलिए हमने वो जंगल वाली जगह छोड़ दी। फिर हम कब्रिस्तान में जाकर आबाद हो गए और उन जिन्नात को हमारी उस रिहाइश गाह का भी मालूम हो गया था और हम फिर वहाँ से उठकर पहाड़ों में जाकर रहने लगी। उन पहाड़ों से यहाँ पर आना बहुत मुश्किल था। अगर वहाँ से मैं पैदल चलकर यहाँ तक आती तो मुझे आधा दिन बीत जाता। इसीलिए पहाड़ों के करीब जंगल से जंगली फल खाकर हम दोनों गुजारा कर रही थीं। ये उस दिन की बात है जब मैं और मेरी माँ रात को बातें करते हुए सो गईं। उस दिन मैं अपनी माँ के सीने पर सर रख कर सो रही थी और उनके साथ ढेरों बातें कर रही थी। और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मेरी ये देखकर चीख निकल गई, क्योंकि मेरी माँ का वजूद साकत हो गया था। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं धाड़े मार मार कर रोई, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा था। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। मेरे जीने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। मेरे पास कोई खुशी नहीं रही थी। तभी मेरे अब्बू की बेगुनाही साबित हो गई और मैं ये सोच रही थी कि काश बहुत पहले अगर ये काम हो जाता तो आज मैं अपने माँ बाप के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही होती। मगर शायद मेरे नसीब में जो मुश्किलात और परेशानियाँ लिखी थीं उनका मैंने सामना करना ही था। फिर मेरे कबीले ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं अपने कबीले में रहूं। यूं भी मेरा अब ज़रिया मौश भी नहीं था और मुझे कोई सहारा भी नहीं था। मुझे यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं लग रहा था। तभी मैंने शहंशाह जिन्नात को उन आवारा जिन्नात के बारे में बताया जिन्होंने मुझे तंग किया था, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी थी। शहंशाह जिन्नात ने उन्हें उनके किए की सज़ा दे दी और अब शहंशाह जिन्नात ने मेरा रिश्ता अपने बेटे से तय कर दिया। वो इस तरह से अपनी उस गलती का कुफ़ारा अदा करना चाहते थे जो उन्होंने हमारे साथ किया। उनके गलत फ़ैसले की वजह से आज मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए, वरना आज मैं अपनी दुनिया में खुशबाश ज़िंदगी गुजार रही होती। उसकी बात सुनकर मैं बेयकीनी की कैफियत का शिकार था। मैंने ये बातें किस्से कहानियों में सुन रखी थी, आज पहली बार देख रहा था तो मेरा हैरान होना बनता था। तभी वो मेरी हैरानगी देखकर कहने लगी कि शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया कि मैं एक जिन ज़ाती हूँ। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। फिर वो मुझे कहने लगी कि अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं न जाने आपसे कभी मिल भी सकूँगी या नहीं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरा ख्याल रखा, मेरी मदद की। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। वो मुझे दुआएं देते हुए वहाँ से चली गई और मैं उसको नम आँखों से दूर जाता हुआ देख रहा था। उस दिन जब मैं घर वापस आया तो मेरे चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। मैं इस बात पर खुश भी था कि उसकी ज़िंदगी आसान हो गई थी और इस बात पर दुखी भी था कि वो अब मुझसे कभी नहीं मिल सकेगी। मुझे इस अजीब कैफियत में मेरी बीवी ने देखा तो वो मुझे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहने लगी कि क्या बात है, आप इस कदर उलझे हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। अभी मैं उसे कोई जवाब देना ही चाहता था कि जब ही मेरी अम्मी मेरे पास आई। कहने लगी कि आज मेरे साथ बड़ी हैरान कुन बात हुई है। मैं बीवी को छोड़कर अम्मी की तरफ मतवज्जा हो गया। उनसे पूछने लगा क्या हुआ है। वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी को 1 ही महीना हुआ है और तभी से मैंने एक गल्ले में पैसे जोड़ना शुरू किए थे। आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरा अंदाज़ा था कि उसमें चंद हज़ार होंगे, मगर उसमें तो लाखों रुपए पड़े हैं और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि उस पर तो ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी तो मेरे पास है। तो इतने सारे पैसे उस गल्ले में कैसे आ गए? कौन डाल सकता है उसमें पैसे? तो अम्मी की बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया और उन सब के साथ चलकर जब देखा तो अम्मी की बात बिल्कुल सही थी। उसमें लाखों रुपए पड़े थे। मैं भी हैरान हो रहा था। तभी मेरी नज़रों के सामने उस जिनज़ादी का सरापा घूम गया और एक पल को मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। यकीनन ये उस जिनज़ादी की तरफ से मदद थी। वो पैसे मेरे बहुत काम आए। उनसे मैंने अपने कारोबार को बढ़ा लिया और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मैं आज भी उस जिनज़ादी का ममनून हूँ। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।